بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے عورتوں کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی اور عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا فرمایا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خدائے قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ خدائے باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری زمین کی سطح کی مختلف اوپری پرتیں آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ اس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، یعنی سفید، سرخ، سیاہ، نرم، سخت، نمکین، کڑوی وغیرہ سب شامل تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے عورت پیدا کی جن کا نام حضرت حوا سلام اللہ علیہا رکھا گیا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اسے اسی حال پر رہنے دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک جیسا رکھا ہے، جیسے باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعے کا مسئلہ وغیرہ۔ شاید اسی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کے ساتھ بھی بچوں کی طرح نرمی اور پیار کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری مرد کو حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورت رعایا ہے اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ ناظرین، علماء نے اس بارے میں بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے یا صرف پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسان ان کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اس حوالے سے سورہ طٰہٰ کی آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کے تحت بعض مفسرین نے موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو بنا کر اپنی اس حکمت کی طرف اشارہ دیا کہ میں نے فرشتوں کی لائی گئی زمین کی مٹی سے عورت کی تخلیق نہیں کی بلکہ انسان کے جسم کے حصے سے کی تاکہ عورت مرد کے ساتھ وابستہ اور اس کی عزت و پردہ داری میں رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے دی گئی کہ کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کی تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا۔
پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہ اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالی گئی جن کے نکاح میں آئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی گئی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، بلکہ یہ بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور کئی نازک اعضاء پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی کہ عورت ایک ڈھال ہے۔ اور نازک اعضاء کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ پسلی سے عورت کی تخلیق یہ بتانے کے لیے تھی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے، اور عورت خاندان اور عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی بھی ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ حدیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق زیادہ تر لوگوں کے پاس 12 جوڑے یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ ہاں، بعض افراد میں طبی مسائل کی وجہ سے یہ تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بالکل درست حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ ناظرین، عورت کی تخلیق پسلی سے ہونا دراصل اللہ رب العزت کی حکمت اور شان تخلیق کی ایک جھلک ہے۔ اس میں عورت کی عظمت، اس کی نرمی اور خاندان کی حفاظت کے پہلو کو واضح کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔